بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کون ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جس سے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی ہوگی۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیحا اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ ساری زمین میں گھومے گا، وہ چلے گا پھرے گا۔ دجال کے فتنے۔ نمبر 1، اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ نمبر 2، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ نمبر 3، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔ بھیڑ بکریاں جب چر کر لوٹیں گی تو ان کی تھن دودھ سے لبریز ہوں گی۔ پھر جب وہ ایک دوسری قوم کے پاس جائے گا تو وہ اس پر ایمان نہیں لائے گی۔ صبح جب وہ قوم اپنے کھیت کو دیکھے گی تو فصلیں برباد ہو چکی ہوں گی اور زمین بنجر۔ اس بنجر زمین کو حکم دے گا تو زمین سے خزانے نکل کر شہد کی مکھیوں کی طرح ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ نمبر 4، دجال جب ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا رب مان لو گے؟ وہ حامی بھر دے گا تو دو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹا اس کا کہا مان لو، یہی تمہارا رب ہے۔ وہ ایک جوان کو تلوار مار کر اس کی 2 ٹکڑی کر دے گا، پھر کہے گا کہ میں اسے زندہ کر دوں گا مگر یہ مجھے اپنا رب نہیں مانے گا۔ وہ مردہ اس کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوگا۔ وہ جوان سے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن دجال ہے۔ خروج دجال سے پہلے ہونے والے واقعات۔ نمبر 1، بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینے کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گی اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلدی دجال نکل آئے گا۔ نمبر 2، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر جب جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے مگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، مال و غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ نمبر 3، خروج دجال سے پہلے کے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلے 3 سال 1/3 بارش ہوگی، 1/3 پیداوار ہوگی۔ دوسرے سال 2/3 بارش ہوگی اور 2/3 پیداوار ہوگی، اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی اور نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ نمبر 4، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ خطیب منبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ نمبر 5، عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ نمبر 6، خوشحالی کا فتنہ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتائے گا حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، ایسے میں جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ نمبر 7، خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی، اس کے ہر دروازے پر فرشتہ تعینات ہوگا جو دجال کو مدینے میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ایسا وقت مدینے میں 3 زلزلے آئیں گے اور کوئی منافق مرد ہو یا عورت ایسا نہ ہوگا جو مدینے سے نکل کر دجال سے جانا ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔
یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے سے میل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کے ہرے رنگ کے ریشمی چادریں، تاج و زیورات سے سچی تلوار پہن رکھی ہوگی۔ دجال کو کون مارے گا؟ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے، وہ بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لوط جو فلسطین میں ہے اس کے قریب جا کر پکڑ لیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزہ پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ ایسی ہی دینی جانکاری کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔